بلکہ فیصل آباد تو رات میں ایک ساتھی نے فون کیتا، انہوں نے کہا جی اتنے قادیانیاں نے نمبردار قادیانی پنڈ دا انہوں نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیتا اور مین مرکزی مسجد تے انہوں کا قبضہ ہے اور انہاں بچیاں تے جناب وہ بار بار پرچے کرا بار بار کہنے لگے یار سانو ساہ ہی نہیں سی لین دے ہن تحریک لبیک آئی ہے تے سانو ساہ ملے۔ تو میں علماء اور مشائخ نو یہ ریکویسٹ کراں گا کہ اس مضمون نو ختم نبوت دے حوالے نال باقاعدہ سبقاں دے اندر اپنی کلاساں وچ پڑھایا جائے انشاءاللہ۔ رد قادیانیت دے کورس اپنے مدرسے وچ رکھے جان، وہ 3 روزہ ہون 5 روزہ ہون 8 روزہ ہون، اپنے طالب علماں نو تیار کیتا جائے، صرف طالب علم ہی نہیں عام مسلماناں نو بھی تیار کیتا جائے، انہوں نے پتہ ہوئے قادیانی کون ہے، نصیحت و جواب کس طرح دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ نے سونے مصطفیٰ کریم نو ختم نبوت دا تاج پہنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ ختم نبوت دا کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہ ذلی نہ بروزی نہ تشریح کسی قسم کا کوئی آ سکتا۔ اللہ رب العزت نے سونے مصطفیٰ نو آخری نبی بنا کے بھیجا۔ پھر جڑا نبی ہوتا ہے وہ با اختیار ہوتا ہے، نبی با اختیار ہوتا ہے۔ اور ختم نبوت کا اعلان آج ہی نہیں ہویا، جدو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا نا، آپ نو سراپدیپ سری لنکا دے اندر اتاریا اور حضرت حوا نو عرب کی سرزمین تے اتاریا۔ علی حضرت حوا تے حضرت آدم کی ملاقات نہیں ہوئی، آپ چونکہ جنت چو آئے سن دنیا تے آئے تے وحشت محسوس کرنے لگے، اجنبیت محسوس کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پیارے جبریل جی رب جلیل فرمایا ہے تے میرا پیارا آدم نا، اجنبیت تے وحشت محسوس کر رہا ہے، مولا کی حکم ہے، فرمایا جا میرے آدم کو جا کے اذان پڑھ۔ اجی حضرت آدم تے حضرت حوا دی ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات سلسلہ تولد سے شروع نہیں ہویا۔ حضرت آدم سری لنکا جو اترے، حضرت حوا عرب کی سرزمین تھے۔ میں جا کے اذان پڑھ، حضرت جبریل آئے، اذان شروع کی تھی، جدو پہنچے نا اشہد ان محمد رسول اللہ کے حضرت آدم بول پہ کیونکہ نہ تے پہلے سنیا سی، کہنے لگے جبریل اے محمد کون ہے؟ محمد ہے کون ہے؟ فرمایا اے تواڈی اولاد چوں، تواڈی جڑا سلسلہ نبوت چلے گا انہاں چوں یہ سب تو آخری نبی نے۔ سبحان اللہ۔ انہو آخر النبیین وَإِنَّ أُمَّتَهُ آخر الامم۔ فرمائے نبیاں تو سب تو آخری نبی ہوں گے اولاد آدم چوں، اور انہاں دی امت سب تو آخری امت ہوئے گی، سب تو آخری امت ہوئے گی۔ اچھا جبریل نے کی کیا کہ تواڈی اولاد چوں آخری، تواڈی اولاد چوں نبیاں چوں سب تو آخری نبی، تو پتہ چلیا جننے نبی ہون گے اولاد آدم چوں ہون گے، کتوں ہون گے، اور اولاد آدم میں سب تو آخری محمد مصطفیٰ ہون گے۔ پھر کسیٹی دا بیٹا، کسیٹی دا پتر ایک قادیان دا کانا کتوں آ گیا، جیڑا رسول اللہ تو بعد نبوت دا دعویٰ کرے، ایک قادیان کا کانا یہ کون ہوتا ہے، اور نبی با اختیار ہوتا ہے۔ نبی اس دنیا کے بھی اختیارات اللہ دیتا ہے، اس دنیا کے اختیارات بھی اللہ دیتا ہے۔ انہیں تو کیا سکھانے نے کہ لوگوں سن لو میرا محمدی بیگم نہ نکاح ہوئے گا، میرے وہی آ گئی، ساری زندگی تل لاتا رہا، مر گیا محمدی بیگم انہوں نہیں لگی، اس کہانے نے رسول اللہ کے مقابلے جانا ہے، جائے چلے ہو میرا مصطفیٰ پہ ہو ہے،
جتھے جناب جنہاں دے کنٹرول چند بھی نے، تارے بھی نے، ستارے بھی نے، سورج بھی نے، ملائک بھی نے۔ جدو حضور نے اعلان نبوت فرمایا، ابتداء غریب فقیر لوگ حضور دا آ کے کلمہ پڑھنا، ہر بڑے نے کہا یہ سرداراں دی سوچ نا ہر دورے چ عجیب تھی، ہر دورے چ بس اگر یہ سوچ آگے بدلی تحریک لبیک نے بدلی۔ ساڈا بھی تیار ہے کینڈیڈیٹ بیٹھا ہے نہیں تو آگے جناب 2 منٹ واسطے آئے حاضری لگوائی تو ٹر گئے ہے جی، پورا پورا جلسہ بہنا تو انہوں نے نصیب ہے جی نہیں۔ گیلانی صاحب بھی سارے ایم ایل اے کینڈیڈیٹ ہیں، الحمدللہ تحریک لبیک کے اندر ایج دے کینڈیڈیٹ آئے جنہاں دی جناب داڑیاں نے سونے چہرے۔ تو بارک میں کہہ رہا سا کہ جڑے سردار ہوندے نا وڈیرے، انہاں دی سوچ ہر دور وچ جڑی نا وہ تخریب کارانہ ہی ہوندی، دہشت گردانہ ہوندی۔ او سرداراں نے مکہ نے جدوں سنیا کہ فلاں غریب آدمی نے کلمہ پڑھ لیا، فلاں غلام نے کلمہ پڑھ لیا، فلاں مسکین نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے کہا انہاں دی کی ضرورت ہے، انہاں ڈیرے وچ بلاواں گے، 2 انہاں ٹبے بجن گے، یہ سب کچھ چھڑ کے ساڈے نال آ جان گے۔ اچھا انہوں نے اگلے دن پتہ لگیا بھی 1-2 ہور غلاماں نے کلمہ پڑھ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا چھڈو جی، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو وہ بھی نظر نہیں ہوگا، وہ بھی 360 خدا، لات منات حبل عزا یغوث نصر، سونے دے پتل دے تانبے دے چاندی دے خدا ساڈے، جو حبل دے پنجے کعبۃ اللہ دی پیشانی دے گڈے ہوئے۔ انہوں نے کہا اتنے ایک خدا دی گل کنے سننی ہے نا، دی آواز ٹکرائے گی پہاڑا نہ واپس آ جائے، گل ختم ہو جائے گی۔ لیکن چند دن گزرے نا، انہوں نے دیکھا عرب دا بہت بڑا تاجر، علم الانصاب دا ماہر، بڑے پچین دا اتنا بادشاہ جڑا کسے کو فیصلہ نہیں ہوتا نمے اگلے بیٹھ دیتا ہے، انہیں بھی گالے تے غلامی مصطفیٰ دا پٹا پایا ہوا، دہلیز مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کے آنسو بہا رہے ہیں۔ جہاں نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اے جدوں ہن سنیا نا انہوں نے پہ وقت گیا مشرقین کو، انہوں نے کہا ایسے ایسے لوگ، تو اگر ایسا ہوا تو کچھ دیر کے بعد تو یہ ہر طرف قبضہ محمد کا ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا انتظام کرو، مشرقین جڑے مشرقین کے بڑے بڑے سرداراں نے میٹنگ کی تھی، میٹنگ کر کے کیا کہ اے جڑا کچھ بندے ڈیوٹی لے لاؤ کہ جنہیں کلمہ پڑھیا ہے انہوں نے مارو، کٹو انہوں جنہیں جو حضرت عمار بن یاسر نے پھر لویا بھی گرم کر کے سر دلا دے گئے، جی حضرت سمیہ نے ایک ٹانگ ایک اونٹنا بن کے دوجے اونٹنا ایک اونٹ نو مشرق وال چلایا، ایک نو مغرب وال چلایا، جس میں 5 چل گیا۔ اسلام دی پہلی شہیدہ سن جنہاں دے خون نے جناب وہ مکے نو سیراب کیتا، اسلام دی پہلی شہیدہ۔ انہوں نے کہا انہاں تے ظلم و جبر شروع کرو، اور کچھ لوگاں کی ڈیوٹی لگا دیتی کہ جڑے قافلے باہروں مکے شہر کے اندر آن، وہ 5-5 10-10 بندیاں دی ٹولیاں انہوں نے نال لگا دیتی ہیں، وہ جناب جڑا کوئی قافلہ آنا انہوں نے نال لگ جان، انہوں نے کہنا بھی تسی ساڈے رشتہ دار ہیں، ساڈی برادری ہے، ساڈی قوم ہے، ہاشمی قریشی ہے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے، تساں انہاں دی گل نہیں سننی، انہاں دے چہرے وال نہیں دیکھنا، وہ گفتگو کر رہے ہیں ان پہ کرنا جملہ دے لینی ہے، جے گلی چال ہے ان پہ رستہ بدل لینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گل سن لیں گے یا چہرہ دیکھ لیں گے کہ ہوئے گا کہ کہہ لے کہ تانوں اپنا دین مذہب سب کچھ چھڑنا پے گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہہ لے کہ جادوگر ہے، جادوگر ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جناب پروپیگنڈے والے ہر وقت جناب اگے موجود رہے۔ ایک قافلہ ملک شام تو آیا، تاجران کا قافلہ، یہ بیلی انہوں پہ گئے ایجنسیاں رہے، مکے پہنچن کو پہلے ہی ایجنسیاں رہے راج ہی پہنچ گئے،
اے اور بھی تسی دیکھ لو انہاں دے پرانا طریقہ چلیا آندا ہے جلسہ 2 دن بعد وچ ہوئے گا ایجنسی والے 2 دن پہلے آئے ہو یہ فلاں خطیب کو آپ نہ بلائیں اور جس کو مرضی بلا لیں فلانے نے کیوں نہ بلاؤ غیرت کی گل کرتا تھا نہ بلاؤ ڈب کے نہیں مرنے بغیر تو جو رسول اللہ کی عزت و عظمت کی بات کرے کہتے جی اس کو نہیں بلاؤ تو کس کو بلاؤ تم آ جاؤ تقریر تیری کرا دیں ہے جی اور بھائی ہم نے تو ایسے حکمرانوں کو بھی دیکھا ہے جن کو خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا ہے جی وہ بھی حکمران رہے اور وہ بھی حکمران ہے اب جو کہتے تھے جناب قادیانی ہمارا ساسا ہے ہمارے بہن بھائی ہے اور بھائی قادیانی کوئی ہمارا ساسا نہیں ہے کوئی ہمارے بہن بھائی نہیں ہے یہ جہنم کے خنزیر ہے ہمارا ساسا تو وہ ہے جو حضور کی ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والے سبحان اللہ بے شک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد توجہ ہے سبحان اللہ اور جناب پہلے ہی پہنچ گئے پروپیگنڈا کرنے والے انہیں کہا وہ تاجران کہنا شروع کرتا جی انہوں نے تسی گل نہیں سننی انہوں نے چہرے وال نہیں ویکھنا جتھے بیٹھے ہون اتنے بہنا نہیں گل کرنا ہے کر رہے ہون کرنا چملا دے لینی ہے انہوں نے سمجھا بجھا کے تے سیدھا گھیر کے نا ابو جہل دے کول لے آئے جو ابو جہل کو لے آندا تے ابو جہل نے بھی آندیا یہی گل سنائی نال گھر آرڈر دے دتا بھی اینے بکرے ذبح کرو 2 اونٹ ذبح کرو انہاں دی مہمان نوازی واسطے انہاں نو گھر لے گیا شام نو کھانے تے بٹھایا جو کھانے تے بٹھایا پھر یہی گل توڑ دیتی تسی انہاں دی گل نہیں سننی انہاں دے چہرے وال نہیں ویکھنا سبحان اللہ انہاں کیا ایک کو نچنا جدوں کوئی روٹی پانی دی ضرورت پئی ابو جہل لین گیا نا تے ایک تاجر دوجے تاجر نو کہندا ہے کہنے لگدا ہے مکے دے سردار دا نا دماغ خراب ہو گیا کیا بات انہاں نو سردار بدلنا پینا کیا بات انہاں کہا کیوں انہاں کہا گل ہوندی ایک باری 2 باری 3 باری یہ بار بار ایک ہی گل کری جاندا ہے لگدا ہے دا دماغ چل گیا اچھا صبح ہوئی ابو جہل نے ناشتہ کرایا پھر یہی گفتگو سبحان اللہ اودوں یہ رواج سی کہ دا مہمان آندا سی نا کھانا کھونا کھلا کے نا شہر کعبہ چ لے جاندے سن ہر سردار دی بکری بکری کچہری لگی ہوئی ہونی اپنی اپنی بیٹھک اتنے جا کے گپ شپ ہونی ہن ابو جہل انہاں نو لے کے آ گیا تاجراں جدو انہاں تاجراں نو لے کے آیا آندے شہر کعبہ چ کھلو کے نا تے جدھروں حضور نے آنا سی نا ادھر منہ کر کے کھلو گیا کہنے لگا بس انہاں دے آن دا ٹائم ہونی والا ہے تے آ جانا تے تسی انہاں دی گل نہیں سننی چہرہ نہیں دیکھنا اے گل کردیا ابو جہل نو جھٹکا لگیا کہندا او آ گئے بندے ادھر ادھر ویکھیا انہاں کہ نظر تے نہیں آ رہے پیڑا جے منہ کر کے کہندا خوشبو آ رہی ہے کیا بات کیا خوشبوئاں پہ آندیاں نے تے لنگ کے جتھوں سرکار گئے کہنے لگا خوشبو آ رہی ہے انہوں نے کہا ہاں ہوا اور فضا تے بدل گئی ہے کہندا بس جدھر ہو جاندے نے نا ایندی ہو جاندا ہے اتنی دیر تک خرامہ چلتے ہوئے آمنہ دلال جلوہ کر جو ہی حضور پہنچے نا فٹ ابو جہل بولیا کہنے لگے آج کوئی نمی گل سنانی ہونی حضور نے مسکرا کے فرمایا ہاں آج نمی گل سنا انہوں نے کہا کہ فرمایا میں رات ام ہانی کے گھر آرام کر رہا تھا اللہ کا مقرب فرشتہ جبریل آیا انہیں قدم چوم کے میں نے جگایا نال کہ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا محمد اے محبوب اٹھو رب تواڈے نال ملاقات دا مشتاق رب تواڈے نال ہے ملاقات دا مشتاق میں اٹھیا وضو فرمایا براق تے سوار ہویا مررت بقبر موسیٰ اندہ کثیب الاحمر فہو قائم یصلی فی قبرہ مختصر کردہ فرمایا میں مسجد حرام تو مسجد اقصی پہنچ گیا 1,24,000 قوموں میں انبیاء دی امامت کرائی رف رف تے سوار ہویا پہلا آسمان دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں سدرۃ المنتہا لا مقام اللہ نے اپنے سامنے بٹھایا ذاتی جلوہ صفاتی جلوہ عطائی جلوہ
سارے جلوے کر کے اپنی ذات دا مظہر عتم بنا کے واپس بھیجے ٹائم کتنا لگیا فرمایا ٹائم کیڑا لگنا فرمایا جس بستر جو باہر جلوہ کری فرمائی واپس آیا تو بستر بھی گرم سی جس دروازے جو باہر جلوہ کری فرمائی واپس آیا وہ دی کنڈی بھی ہل رہی سی جتھے وضو فرمایا جو واپس آیا وضو دا پانی بھی چل گیا وضو دا پانی بھی اور علماء فرماتے نے پتہ نہیں اللہ نے کتنی دیر پوری کائنات دا وقت روکی ہے پھر پانی کیویں چلدا رہ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ کنڈی کیویں ہلدی رہ گئی بستر کیویں گرم رہ گیا اچھا اے جسم ہے ہاتھ ایتھے ہوئے جان نکل جائے کیا بات اے کوئی طاقت تھلے لے آ سکتی نہیں ہاں جی اب بابے دی رات نوں جناب کلیاں مار دے گوڈے ہون کھڑے تیل بھی لال سویرے ادھروں نپو گے بابا اٹھ کے بیٹھ جائے لمبے پاؤ گوڈے کھڑے کر ہوندا ہے کہ کوئی نہیں اسی تے مولوی نے کئی جنازے جاندے رہے سانو تو پتہ ہے کوئی حل ہو سکتا ہے اچھا ایتھے ہاتھ جناب جان نکل گئی ہل سکدا تے یکدم تے جان آ جائے ہمیں 5 گھنٹے بعد آ جائے علماء فرماتے ہیں کل کائنات دی جان میرے مصطفیٰ نے جدو اس کائنات تو حضور لامکان دی طرف چلے اس کائنات دی روح نکل گئی ہر شے جتھے ایسے اتھے رک گئی جدو میرے آقا واپس آئے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جب میرے مصطفیٰ واپس آئے کائنات جانا پانی بھی چلن لگ پیا کنڈی بھی ہلن لگ پئی بستر بھی گرم ہو توجہ بھائی جو تو اتنی گل ہوئی نا ابو جہل دی حوامیاں اڈن لگ پئی کیا بات ابو جہل نے رولا پا دیتا اب کہیں پتہ نہیں گل ہوندی گل ایدے نال کر رہے ہیں نا تے رولا ادھر منہ کر کے پا وہ ابو جہل نے بھی بندے منہ کر کے رولا دیکھو جی دیکھو مسجد حرام تو مسجد اقصی کتنا سفر ہے پھر زمین پہلے جناب پہلے آسمان دا کتنا سفر ہے دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھٹے آسمان دا ساتویں آسمان دا کتنا سفر ہے پھر قرہ نار ہے قرہ دائمہ حریر ہے کنے لنگے ابو جہل نے رولا پا دیتا تو جنہیں تاجر سن جنہیں راتی کیا سی لگتا ہے مکہ دے سردار کا دماغ خراب ہو گیا وہ نال والے تاجر نو کہندا ہے وجہہ لیس بوجہ کذاب انہیں کہا وہ دی گلاں نو چھوڑ اے جنہاں گل سنائی تو دیکھ انہاں دا چہرہ کیڑا سونا ہے کسے جھوٹے دا چہرہ ایڈا سونا نہیں ہو سکتا سبحان اللہ جھوٹے دا چہرہ ایڈا سونا نہیں ہو سکتا وہ ابو جہل نے جو رولا پایا جب مکے دے سرداراں نو اپنے کول بلایا انہاں کہا بھی جے کہندے نے نا بھی میں مسجد اقصی گیا اور تو سانو پتہ نہیں تسی ایک کیونکہ ظاہری طور تے کدی نہیں گئے مسجد اقصی انہاں نو پوچھو مسجد اقصی دے دروازے کنے نے او دی کھڑکیاں کتنی ہیں او دے چتیر کنے نے او دی کڑیاں کتنی ہیں سبحان اللہ اور کہا جی او کہن بھی اینیاں تے سانو کیویں پتہ لگے گا او ایک بابے نے کہا مینوں یاد ہے لکھ انہاں ایک چمڑے دے ٹکڑے تے لکھ لیا دروازے انہیں کھڑکیاں انہیں کڑیاں انہیں چھتیر انہیں سیڑھیاں انہیں لکھ کے لیا کہ آگے حضور نو کہنے لگے جی تجھے گیا تو دسو پھر دروازے کنے نے سیڑھیاں کنیاں نے اللہ نے سارے پردے ہٹا کے مسجد اقصی سامنے کر دیا حضور نے فرمایا سیڑھیاں انہیں دروازے انہیں کھڑکیاں انہیں اچھے کرو بولن دے ہلی ہلی کہن گل تے سچ کر رہے ہیں گل تے سچ کر او جناب انجی ذلیل ہوئے جنہیں تحریک لبیک دے مخالف اج ذلیل نکل وٹ گیا انہوں نے اچھا جدوں یہ گل ہو گئی
وہ پھر میٹنگ کرنے واسطے سائڈ سے چلے گئے سمجھ لو کابینہ کی میٹنگ ہو گئی اور کابینہ کی پھر میٹنگ ہوئی جناب کہ انہوں نے کہا بھی ایک بابے نے کہا 3.5 قافلے ملک شام تجارت واسطے گئے کتنے 3 قافلے انہوں نے کہا میں ساری زندگی تجارت کی تھی ہے میرے اندازے نال وہ 3.5 قافلے اپنا سامان بیچ کے واپس آ رہے ہوں گے انہیں کو پوچھو قافلے تو ملے پھر آ گئے ابو جہل بھی نال 2-3 سردار اور بھی آ گئے انہوں نے کہا 3.5 قافلے ملک شام تجارت واسطے گئے میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا میری تینوں نال ہی ملاقات ہوئی سبحان اللہ فرمایا جاندے جس قافلے نال پہلے ملاقات ہوئی نا میں انہاں نال سلام لیا انہاں کہا اللہ دی قسم ہے محمد بن عبداللہ دی آواز ہے سبحان اللہ فرمایا جی اے انہاں دی بحث ہوئی ہوئے تو سمجھ لینا اللہ نے مینوں معراج کرایا کیا بات ہے انہاں کا دوسرا قافلہ فرمایا انہاں دا اونٹ گم ہو گیا سی تو ایک پانی دا پیالہ بھر کے نہ ایک بندے نے اپنے اونٹ دے سامان تے رکھ دیتا بھی اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا پانی ڈلے گا مینوں پتہ لگ جائے گا فرمایا جدوں میں وہ اپنا اونٹ تلاش کر چلے گئے فرمایا جدوں میں اتھوں گزریا مینوں پیاس لگی سی میں پانی دا پیالہ پی لیا پانی دا پیالہ اور جدوں اونٹ تلاش کر کے واپس آئے انہوں نے کہا میں پانی دا پیالہ بھر کے رکھا سی اور خالی ہے کسی نے کہا اتنے ہے ہی کوئی نہیں سی یہ اگر کوئی انہوں چھیڑتا تو پانی ڈلتا آپس میں جھگڑ پہ کچھ نے کہا جناب ایک پانی کا پیالہ خالی سی کچھ نے کہا میں آپ نے کھائے نے بھر کے رکھا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جی اس گل تو نہ جھگڑا ہویا ہوئے تو سمجھ لینا اللہ نے اپنے حبیب نو معراج کرایا سبحان اللہ کرایا اور تیسرا قافلہ فرمایا میں ملک شام میں داخل ہو رہا سا وہ ملک شام سے نکل رہا سا سبحان اللہ فرمایا ایک کالے رنگ دا اونٹ یہ دے اوتے سیاہ رنگ دا سیاہ فام حبشی غلام چھوٹا قد اے فینا ناک ہے چمڑے والے تسی کی کہتے ہیں ایجا کہتے ہیں اے چمڑے ناک چپٹی ہوئی ناک چھوٹا قد چپٹی ہوئی ناک کالا رنگ تے کالے رنگ دے اونٹ تے سوار ہو کے اگے اگے قافلے نو لیڈ کر رہا سی فرمایا جدوں میرا براق اودے کولوں گزریا وہ دی تیزی تو دا اونٹ ڈریا تے ایک سائڈ نو دوڑ گیا بڑی دیر تو بعد وہ پکڑ کے لے آئے انہوں پوچھا تینوں کی ہویا انہوں کہا کوئی تیز رفتار چیز کو گزری جی دی وجہ تو میرا اونٹ ڈر گیا میں جی اے گفتگو انہوں نے درمیان ہوئی ہوئے کہ سمجھ لینا اللہ نے اپنے محبوب نے معراج کرائی سبحان اللہ پھر ان سائڈ پہ ہوئے کابینہ دی پھر میٹنگ ہوئی پھر مشورہ ہوئے آگے کہنے لگے قافلے کدوں آن گے حضور نے مسکرا کے فرمایا ایک قافلہ کل صبح اتنے مکے شہر داخل ہو جائے گا سبحان اللہ فرمایا دوپہر تو پہلے پہلے دوجا قافلہ بھی آ جائے گا سبحان اللہ انہوں نے کہا تیجا قافلہ مثال کے طور پہ سرکار نے ارشاد فرمایا بدھ والے دن سورج غروب ہونے تو پہلے پہلے مکے دی حد وچ داخل ہو جائے گا تیجا سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر صبح ہوتی پئی سی ایک نے کہا صبح ہونے والی انہوں نے کہا صبح ہونے والی قافلہ تے آ گیا سبحان اللہ قافلہ ایک بندے نے کہا دوپہر ہونے والی ہے انہوں نے کہا ہونے والی ہوئی تو نہیں انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا قافلہ ہو گیا آ گیا جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہوگی ہو گئی سبحان اللہ انہوں نے تاجر سن جنہوں نے گھیر کے لے آئے سن ایجنسیاں والے انہوں نے اپنا سامان بیچ لیا خرید لیا فارغ ہو گئے اے دونوں قافلے بھی دیکھ لے تو ایک نے کہا یار سامان بیچنے والا بیچ لیا خریدنے والا خرید لیا چلیے انہوں نے کہا ساری زندگی تجارت کی ہے جب سفر ہوتے ہی جائیں گے ایک باری بدھ والے دن کا نظارہ بھی دیکھ ہی لئیے سونے چہرے والے نے کیا نہیں سورج غروب ہونے تو پہلے قافلہ مکے دی حد وچ آ جائے گا انہوں نے کہا وہ نظارہ بھی تک ہی لئیے انہوں نے کہا ٹھیک رک گئے ٹائم گزرتا آیا جدوں آیا نا بدھ والا دن ایک بندہ پہاڑ دی چوٹی تے کھلوتا ہے اس واسطے چھیتی چھیتی سورج غروب ہو جائے قافلہ نظر نہ آئے میں جا کے محمد کے خلاف رولا پا دیا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جدوں دھوپ اپنے زوروں تے پہنچی نا اس ایک نگاہ اٹھائی کہ اس تو اتری چوٹی تے حضرت ابو بکر صدیق کھلوتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کھلوتے ہوئے کہ دوپہر شام ہونے تو پہلے سورج غروب ہونے تو پہلے قافلہ نظر آئے
تے میں جا کے نہ مشرکین دے دن کھٹے کراں کیوں دیکھو میرے مصطفیٰ نے فرمایا قافلہ آ گیا سبحان اللہ اور کھلوتا وہ بھی تپے ہے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق بھی تپتے ہیں ہاں جی کیا بات ادھر ابو جہل نے کی کیتا منگل والے دن ہی آلے دوالے دے جننے خوہ کھلڑ ہے سن نا پنڈا والے تے شہر والے سارے نوں کٹھا کر انہوں نے کیا کل دوپہرے اسی مسلماناں دے نبی دے خلاف جلوس کرنا اور جناب دوپہر میں انہوں نے جلوس کر دیتا ادھر نو جا رہے ہیں ادھر نو جا رہے ہیں ادھر نو جا رہے ہیں رولا پائی پھرتے رہو دیکھو جی اے دوپہر کی ہونا رہی ہے اے انہیں سورج ڈال جائے گا آج قافلے کی دھول نظر نہیں آئی تو قافلہ کدوں آئے گا دھول بھی نظر آ جائے تو ایک دن لگ جاتا ہے یہ کدوں آئے گا قافلہ رولا پائی پھرتے حضور کا ایک غلام اونٹاں دے پٹھے لے کے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں ایک بندے نے پوچھا ہے جلوس کر رہا ہے وہ پہچان کا نہیں سی انہوں نے کہا بھی یہ ساڈے سردار ابو جہل نے قافلہ وہ مکے کی حد تو پیچھے ہی بندہ بھیج کے روک دیتا ہے انہوں نے کہا جتوں مکے کی حد شروع ہونی ہے اس تو پرے سامان اتار کے بہ جاؤ اس تو پرے سامان اتار کے بہ جاؤ تے جنی دیر میرا آرڈر نہ آوے تسی مکے دی حد وچ داخل نہیں ہونا انہوں نے کہا ادھروں اسی کل دا قافلہ رکایا ہوا ہے تے اج اسی مسلماناں دے نبی دے خلاف جلوس کڈی پھردے اچھا ارے نا تسی کدی جلسہ رکھ کے ویکھ لو ایسے پیچھے رکھ دے رہے جلسے یہ مارچ ہوندا سی جناب ہر جگہ تو جناب کریک ڈاؤن بندے چک لینے پھر کہنا جی لگتا ہے مولوی پہنچے گے نہیں لیکن جدو مولوی پہنچے سی نا سبحان اللہ کیا بات ہے پھر ادھر سے کہتے جناب ہم یہ بتی چوک نہیں گزرنے دیں گے ہم رانا ٹاؤن نہیں گزرنے دیں گے پھر زمانے نے دیکھا رسول اللہ علیہ غلامہ نے ہر رکاوٹ پاؤں دی ٹھوکر نہ لگا دیتی تاجدار ختم نبوت دا نعرے لگاتے ہوئے لکھا کریک ڈاؤن کے باوجود بھی رسول اللہ علیہ غلام پھر میدان جائے کہ تھا بے شک یا رسول اللہ یا علی توجہ بھائی توجہ بھائی درود پاک پڑھو اس بندے نے پٹھے سٹے اٹھا پہ تیری گل سن کے نہ دوڑیا کہ سیدھا کاشانہ مصطفیٰ گیا کرو عرض کی تھی سونیا اے مشرکین تے بڑیاں چالاں چل رہے نے انہیں مکے دی حد تو باہر کل دا قافلہ رکوا چھڑیا ہے قافلہ کل دا رکوا چھڑیا ہے آج جلوس بھی کرنی پھر دے رہے حضور نے مسکرا کے فرمایا پھر کچھ کار ہے سونیا میں کی کر سکتا میں نے نہیں کر سکتا جب کوئی مشکل ہے تو اڈی بارگاہ حاضر ہو سکتا تو پتہ چلا صحابہ کے مشکل کشا بے اذن خدا محمد مصطفیٰ میں انہاں کی کیتا ہے سنیا انہاں قافلہ روک دیتا فرمایا چل جو کر سکتے سی انہاں کر لے جو اسی کر سکتے اسی کر حضور اٹھے اپنے کاشانہ اقدس تو باہر آئے سورج اپنی آب و تاب نال چمک رہا سی فرمایا سورج تین میں محمد حکم دینا رک جا یہ ٹائم آف سپیس ہے جنہیں کڑیاں دے ٹائم بنائے نے انہوں کسی نے پوچھا پوری دنیا دیا کڑیاں دا ٹائم ایک نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا نہیں انہوں نے پوچھا وجہ انہوں نے کہا سورج میں کوئی حادثہ پیش ہے رکیا گیا ہے لیکن جدو جامعہ ازہر آیا مصر کے اندر اس نے جدو یہ حدیث پڑھی کہ میرے مصطفیٰ نے اشارہ فرما کے سورج نے روکیا وہ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا رک جا سورج رک گیا اور مشرکین جلوس کرنی پھرتے ٹردے پیر سوج گئے پنڈلیاں سوج گئیاں ڈگن لگ پہ اور روڑ کے اپنے گھر بڑھ گیا دوجا روڑ کے اپنے گھر تیجا روڑ کے آخر تے ابو جہل نے دیکھا شور سلامہ کو نہیں پیچھا مڑ کے دیکھا کوئی بھی نہیں جی کر لائی پیچھا مڑ کے دیکھا دے روڑا پائی پھرتا سی مجھے کیوں نکالا اب پیچھا مڑ کے دیکھا کوئی بھی نہیں کر لائی تو جا کے گھر بہ گیا
جانور رسے تلان لگ پے عورتاں بچے چیخن لگ پے عورتاں بچے چیخن لگ پے پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا سورج رکیا ہویا مشرکین ایک دوجے کو پھر جمع ہو گئے سردار جمع ہونے لگ پے وہ 2 4 8 10 سردار ایک جگہ سے جمع ہوئے وہ کہنے لگے بھی ابو جہل نے پٹھا متھا لا لے ساڑھے خدا 360 کنے اس سارے رل کے بھی محمد نے ایک خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتے سبحان اللہ ایک خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتے انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا آؤ چلیے رل کے ابو جہل نو سمجھائیے بھی قیامت آ سکتی ہے سورج اگے نہیں جا سکتا انہوں نے کہا کیوں کہنے لگتا ہے انہوں محمد نے روک دی انہوں نے سارے رل کے سردار تے گئے ابو جہل دے وہ کلا ہی بیٹھا کے منہ لٹکا کے جی اڈیالہ جو بیٹھا ہے جیڑا کہتا سی جی حکومت سے نہ ٹکرانا قانون اپنا راستہ لے گا ایک چھوٹا سا گروہ ہے میں نے کچل کے رکھ دیا ہے اور 10 پترا کتنے چھوٹا دیا گروہ جو تیرے در سے یاد پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خواہ اللہ یا رسول اللہ زندہ جو ہے بھائی منہ لٹکا کے بیٹھا سی بھی ایک ہی بنیا سارے چھٹ گئے اور سردار گیا انہوں نے کہا اے ابو جہل تینو کیا نہیں سی اس محبوب نال متھا نہ لائی کر بیٹھا دسو پھر کی کریے ان کا قافلہ بلا رہے ورنہ قیامت آ سکتی سورج ہل نہیں سکتا سورج ہل نہیں سکتا اور یار اینا یقین تے مشرکین مکہ بھی ایسی جو میرے مصطفیٰ کرنے دے ہو کے رہتا ان کا چلو پھر بلا لو چلو پھر بلا لو بندہ بھیجیا بندہ گیا اتھے قافلے والے نے اپنا سارا سامان اونٹا تے لوڈ کیتا لوڈ کر کے تے مکے دی منڈی چایا تاجر گھروں نکل کے آئے سامان خریدیا سامان بکیا پھر اونٹاں دے کچاوے بکے پھر اونٹ بکے سب کچھ بک گیا تاجر لے کے گھراں ٹر گئے حضور دا غلام سارا منظر ویندا پھردا سی اے ویکھ کے تے گیا دوڑدا ہویا سونیا مبارک ہوئے ہر واری دی طرح مشرکین ایت کی پھر ذلیل ہوئے ایت کی پھر ذلیل ہے ہر واری دی طرح ایت کی عقل مند واسطے اشارہ ہی کر پھر ذلیل ہوئے سونیا ہن باوے سورج نو اجازت دے دیو فرمایا نہیں متھا مخالفاں نال ہے ہن اوتھے جا جتھے قافلے والے بیٹھے ہیں اگر قافلے والے دے پیالے دا ایک ٹکڑا ایک ٹھیکری بھی اوتھے رہ گئی نا فرمایا قیامت آ سکتی سورج غروب نہیں ہو سکتا نبی یہی نو کہتے ہیں مالک کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں جاؤ وہ دوڑ کے اتھے گیا اتھے جا کے ویکھ کے ساری تسلی کر کے نا پھر دوڑتا آیا ہے سونیا مبارکہ ہون پیا قافلے والے دی اتھے کوئی شے نہیں ہے پھر میں ہن تو راضی کیا بات جی سونیا میں راضی ہوں فرمایا چل پھر اینج کر تو ہی جا کے سورج نو کہہ تینو اجازت ہے میرا آقا فرماتا کرو کیا بات کیا بات میرا سورج نو اجازت دینا واسطے جا رہے ایک کی کر کے آیا سی اونٹاں دے پٹھے لے کے کیا اونٹاں دے پٹھے یار جنہاں دے اونٹاں دے پٹھے لیان والیاں دی اتنی طاقت ہے جو سورج نو حکم کر سکتے نے ارے یہ شان ہے خدمت داروں کی
سلطان کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے ہے ہر کوئی فدا، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ کیا کیا بات آقا لگے سورج ہے تینو میرا آقا فرماتا ہے اجازت ہے تینو ان غروب ہو جا سورج خراما خراما چل کے کیا بات یار جنہاں نے در دے اونٹاں دے پٹھے لیاون والے ایڈیاں طاقتاں دے مالک ہیں جو محبوب دی اپنی شان دا عالم کی ہوئے گا محبوب دی اپنی شان دا عالم کی ہوئے گا کیا بات ہے رات گزری صبح ہوئی اور تاجر انتظار اچنے کیرے لے سونے چہرے والا آئے ہائے ہائے سوتے نہیں ساری رات سے نے کعبہ ہاتھ باندھ کے کھلوتے ہیں جدوں سونا آیا سی نا ادھر ہی دید لا کے کھلوتے ہیں جدوں سونا آیا کہ چہرہ ویدے ہی کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ اسی گواہی دینے اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں تسی اللہ دے سچے رسول سبحان اللہ تسی اللہ دے سچے رسول اللہ دا محبوب ہوئے چاند تے بھی حکومت تاریاں تے بھی حکومت ستاریاں تے بھی حکومت سورج تے بھی حکومت سونا چاہے کہ جناب چاند توڑ دے وے پھر جوڑ دے وے چاہے کہ ڈبا سورج مولا علی دی نماز واسطے موڑ دے چاہے کہ سورج نو روک دے میرا محبوب چاہے کہ پتھراں تو کلمہ پڑھائے چاہے درختاں تو سجدے کرائے چاہے کہ گونگیاں تو گلاں کرائے چاہے کہ میرا حبیب بن گت کو کھجیاں اگائے اللہ نے سرکار ارشاد فرماتے ہیں سیکون من بعد ثلاثون کذابون دجالون کلهم یزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی فرمایا لوگوں میرے تو بعد 30 کذاب دجال جھوٹے فراڈی ہوں گے کلهم یزعم انه نبی ہر کوئی یہ گمان کرے گا میں نبی ہوں فرمایا انا خاتم النبیین فرمایا کسی نے دھوکے نہ آنا اللہ نے میں محمد نو ختم نبوت دا تاج پہنا کے سبحان اللہ لا نبی بعدی فرمایا میرے تو بعد قیامت کا کوئی نبی آ سکتا نہیں آ سکتا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم انی اسألک بحق محمد نبی رحمت یا اللہ میں نے اپنے محبوب محمد جڑے نبی رحمت نے انہوں نے صدقے معاف فرما حضرت آدم جو دنیا تے آئے نا 300 سال تک سر سجدے رکھ کے رہتے رہے کتنی جائے جتنے آنسو کرتے رہے دو پتھر سے 2 سوراخ ہو کے پانی میں چشمے جاری ہو گئے لیکن 300 سال تک اللہ نے توجہ ہی نہیں فرمائی توجہ ہی نہیں فرمائی یہ تو کیا نا اللہم انی اسألک بحق محمد نبی رحمت رب فوراً متوجہ ہویا فرمایا یا آدم کیف عرفت محمد آدم تو میرے محبوب محمد کو کیلئے پہچان عرض کی مولا اس خلقت بیدیہ و نفخت فیہ من روحک مولا جدو تو میں نے اپنے دستے قدرت نال پیدا کیتا نا کہ میں اپنا سر چکیا رأیت الى العرش میری پہلی نگاہ تیرے عرش کے متھے دے گئی مکتوبا علیہا لا الہ الا اللہ محمد رسول ثم رأیت الى قوائم العرش پھر میں عرش کے پایوں میں دیکھا مکتوبا علیہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتھے بھی تیرے نام والے پیارا نام پھر میں جنت سے گیا فیہا شجرۃ علیہا برکۃ اس شجرہ اور برکت دونوں نکرا ہیں مارکا نہیں نے کہ جنت میں جس درخت کے جس بھی پتے میں میری نگاہ پڑی مکتوب علیہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر درخت کے ہر پتے تے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں سمجھ گیا مولا ایک کوئی تیرا بڑا ہی پیارا ہے جے دے نام تو ہر تھان والا اپنے نام نال لکھا فرمایا ہاں پیارے آدم لو لا ہو لما خلقتو کا اگر یہ اس محبوب محمد نو نہ بناتا تینوں بھی پیدا نہ کرتا لو لا ہو لما خلقتو دنیا یہ سونے محمد نو نہ بناتا میں دنیا دی کوئی شے بھی نہ بناتا لو لا ہو لما حق ربوبیہ اگر سونے مصطفیٰ نو نہ بناتا تے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا سبحان اللہ اے میں میرے لیے تاجدار نے نہیں کیا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقام تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سب کچھ ہے ہی مصطفیٰ سب کچھ ہے ہی سونے جڑے بچے عالم بن رہے ہیں جڑی بچیاں عالم بن رہی ہیں
انہاں نال میں متوجہ ہے ایک دو گلاں انہاں نال کرنیاں اللہ رب العزت نے تانوں اس دین دا امین بنایا ہے کی بنایا ہے سبحان